بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویور، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائیں، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائیں، سکون والی زندگی نصیب فرمائیں، راحت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، اپنے غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائیں، ہمارے ملک کے اناج غلوں میں برکت عطا فرمائیں، اپنا رحم فرمائیں، اپنا کرم فرمائیں، اپنا فضل فرمائیں، اپنی ذات عالی کا تعلق نصیب فرمائیں، اپنا دھیان نصیب فرمائیں، اپنا قرب نصیب فرمائیں، اپنی محبت نصیب فرمائیں، اپنے حبیب کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ الحمدللہ، صبح کا سورج نکل چکا، روشنی زمین کے اوپر پھیل چکی۔ ارے غفلت میں سونے والے، جاگ، تیرے رب کی طرف سے رزق تقسیم ہو چکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ سورج کی کرنیں زمین کے اوپر پڑنے سے پہلے اٹھ جایا کرو، اس وقت اللہ کی طرف سے رزق تقسیم ہو رہا ہوتا ہے۔ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں، ترتیب بنا لیں۔ بعض اوقات آدمی رات کو دیر سے سوتے ہیں، آدھی رات کے بعد سوتے ہیں، اور صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ اگر ایک فرض نماز چھوٹ گئی، ساری زندگی آپ نماز پڑھتے رہیں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتی
اس جیسا اجر نہیں مل سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اتاری ہے قرآن پاک، اس کی زیارت اجر و ثواب، اس کا پڑھنا ہر حرف کے اوپر نیکی کا ملنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور ان 3 حرف کے اوپر 30 نیکیاں۔ اور فرمایا جو بندہ قرآن پاک کی ایک آیت سیکھے تو اسے اللہ تعالی 100 رکعات نماز نفل سے بھی زیادہ اجر دیتے ہیں۔ اور جو بندہ علم کا ایک باب سیکھے 1000 رکعات نماز نفل سے افضل ہے۔ علم کے باب سے مراد نماز جنازہ سیکھ لیں، مکمل نماز سیکھ لیں، ہم نے تو سارے کام سیکھ لیے، ہر چیز کا تجربہ ہے، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، نہیں سیکھا تو نماز نہیں سیکھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور سنا ہے، 50 60 70 سال عمر ہو گئی، نماز نہیں آتی۔ 60 سال کا نمازی ہوگا، ایک نماز بھی قبول نہیں ہوگی، وجہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہوگا، قرآن صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہوگا۔ فرمایا عمل والی نماز ہوگی، آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے نماز کو سیکھنا ہے، اپنے آس پاس قاری صاحبان کے پاس جائیں، ان سے نماز کو سیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاگرد 50 سال کے، 60 سال کے، 70 سال کے، جو اسلام قبول کرتا، دین کو سیکھتا سب سے پہلے۔ دین کے مسائل کو سیکھتا، زندگی کیسے گزارنی ہے سیکھتا۔ جو میری بہنیں گھر میں ہیں وہ بھی سیکھنے کا اہتمام کریں، اگر نماز نہیں آتی تو ضرور سیکھیں۔ قرآن پاک کا پڑھنا سیکھیں، گھر میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی۔ قرآن پاک کا پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔
روزانہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، کھانا روزانہ کھاتے ہیں، پانی روزانہ پیتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، اس کی بھی ترتیب بنا لیں۔ صبح اٹھیں یا فجر کی نماز سے پہلے تلاوت کر لیں یا نماز پڑھنے کے بعد کر لیں، تلاوت ضرور کیا کریں۔ اللہ کی سچی کتاب، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہیں اس کے اندر، دنیا آخرت کے خزانے ہیں اس میں۔ جو اس کتاب کو آگے رکھے گا اللہ اسے بلند کریں گے، اور جو اس کتاب کو پیچھے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تہجد کی نماز کے وقت اٹھتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے نوافل میں، تو کفار آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے۔ ایک دن سب نے مشورہ کیا کہ آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے۔ رات آئی، اللہ کے نبی اٹھے، تلاوت شروع کی، ان کے کانوں میں آواز گئی، ان سے رہا نہ گیا۔ پہلے وہ ایک ساتھ آتے تھے، پھر الگ الگ آئے، چھپ چھپ کر آئے اور اللہ کا قرآن سنا۔ جس نے کان آگے کیا، بات کو سنا، اللہ نے ایمان داخل کر دیا، اور جس نے منہ موڑا، کانوں میں انگلیاں دی، اعتراضات شروع کر دیے، اللہ نے ہدایت نہیں اتاری۔ عمر بن حشام کو اللہ نے ہدایت نہیں دی، عمر بن خطاب کے اندر اللہ نے ہدایت والا نور داخل کر دیا۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اللہ جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ کریم سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین آمین۔